السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے قرآن کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے ایک کوشش شروع کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ قرآن کی تفسیر کا آغاز کر رہی ہوں، لیکن قرآن کی تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا سب کو بتانا بہت ضروری ہے۔ قرآن سب کے لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور سب بندے بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کا حق ہے کہ وہ اللہ کو یعنی کہ اپنے خالق کو پہچانے۔ خالق کی پہچان نہیں ہو سکتی جب تک ہم خالق کے کلام کو نہ جانیں کہ وہ ہم سے کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ جیسے کسی انسان کو جاننے کے لیے کسی کی بات سننا، اس کا کام دیکھنا یا کسی سے اس کے بارے میں جاننا، پوچھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کو جاننے کے لیے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنا ہے، کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، سورج، چاند، ستارے، ان سب کو دیکھنا ہے کیونکہ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے اس کی کتاب، اس کا کلام۔ قرآن مجید ہے تو کتاب کی شکل میں، لیکن دراصل یہ ایک سپیچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کی پہچان ہمیں اللہ ہی کی بات کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سب انسانوں کے لیے آیا تھا، تو اسے سب سے پہلے خود جاننا، خود پڑھنا، خود سمجھنا ضروری ہے اور پھر دوسروں تک پہنچانا اسے ضروری ہے۔ جب تک انسان نے کوئی چیز خود نہ چکھی ہو تو وہ آپ کسی اور کو یقین کے ساتھ نہیں کھلا سکتے۔ اسی لیے پہلے قرآن کا مزہ خود چکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھایا، بیکار نہیں چھوڑا۔ ہر موڑ، ہر قدم پر کیا کرنا ہے اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔ خوف اور غم سے آزاد زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر ہم عمل کریں۔ قرآن مجید بہت فضیلت والی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک واضح اور روشن کتاب ہے۔ قرآن کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ کی رضا اور اپنی ہدایت اور زندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس کتاب کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ کتاب ضرور اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ بہت بابرکت کتاب ہے۔ ایک جگہ فرمایا یہ بہت زبردست کتاب ہے، حکمت سے لبریز ہے اور درست راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے اجر عظیم میں اضافہ کرنے والی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ ہم اسے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اسے اپنے سینوں میں محفوظ کریں، اس پر تدبر کریں اور پھر اس پر عمل کریں اور پھر دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیں تاکہ دوسرے بھی ہدایت پائیں اور آخرت میں نجات پائیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، غور و فکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ قرآن کا سمجھنا اور سیکھنا دنیا کی ہر نعمت، ہر چیز سے قیمتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے بڑے بڑے کوہانوں والی 2 اونٹنیاں لے کر آئے؟ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم اس کو ضرور پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے اور 3 سے بہتر ہیں اور 4 سے بہتر ہیں۔ اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو بہترین لوگ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہ انسان بہت بہترین انسان ہے جو قرآن سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی کام دنیا کا کوئی فائدہ بتائے کہ آپ یہ کام کریں یا یہ علم حاصل کریں تو آپ کو بہت ساری دولت ملے گی، تو یقیناً ہم اس کی طرف لپکیں گے۔ لیکن اللہ کی کتاب کے ذریعے انسان کو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہونے کا مقام اور مرتبہ ملتا ہے، اس کی طرف تو ہمیں شوق سے بڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کون ہیں جنہیں اللہ اپنا اہل قرار دیتا ہے؟ فرمایا جنہیں اللہ اپنا اہل اپنے
گھر والے قرار دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اہل القرآن ہیں جو اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ موٹیویشن کافی نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کے خاص بندے بن جائیں؟ اللہ اس پوری کائنات کا بادشاہ اگر ان لوگوں کو اپنے VIPs قرار دیتا ہے تو کیا ہمیں اس بات کا شوق نہیں ہوگا کہ ہم بھی ان VIPs میں شامل ہو جائیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہوں۔ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اسے کثرت سے پڑھا جائے۔ اسے جو انسان محبت سے، ہدایت اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا شروع کرتا ہے، سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یہ کتاب ایک میگنیٹ یعنی کہ ایک مقناطیس کی طرح اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر انسان اس کتاب سے دور رہ ہی نہیں سکتا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن انسان کو عقل اور غور و فکر سے کام لینے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کو عموماً جس طرح ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے اس کی صرف تلاوت کرنا اور صرف رمضان میں قرآن کو نکالنا، اوپر کہیں سب سے اوپر الماری کے کسی خانے میں رکھنا جہاں تک آپ کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، صرف برکت کے لیے اسے چومنا اور تلاوت کرنا۔ آلدو اس طرح پڑھنے سے بھی ثواب اور برکت حاصل ہوتی ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، مگر اس سے قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ وہ ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آیا ہے تاکہ ہم اسے سمجھ کر پڑھیں اور غور و فکر کریں۔ تو اس کو پڑھنا چاہیے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ جب انسان قرآن سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کو کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ انسان کو جینے کا مزہ آ جاتا ہے، زندگی مل جاتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے، اس کی روح کو قوت ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، زندگی میں برکت آتی ہے، مشکلیں آسان ہونے لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اسے اگر مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے رسول کی سنت۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے اسے سمجھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے اور اسے زندگی میں شامل کیا جائے۔ قرآن کے ساتھ رشتہ جڑ جائے تو انسان زندگی کے مشکل ترین حالات سے آسانی سے گزر جاتا ہے، پریشانی کے بغیر۔ اس کے پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو انسان ایمان کے ساتھ قرآن کی آیات پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کے دل میں ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کمزور ہو تو نماز مشکل لگتی ہے، جب ایمان مضبوط ہو جائے تو نماز کا شوق اور اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بندوں کی خدمت، نیکی کے باقی کام، انسان کے لوگوں سے تعلقات، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ انسان ہر نیکی کا کام ذوق و شوق سے کرتا ہے۔ ایمان کو بڑھانے کا بہترین نسخہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور سنا جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ قرآن پڑھ کر سمجھ کر ہم اپنے خالق کو صحیح معنوں میں پہچانتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں اللہ کی پہچان کرواتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں لیکن ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ وہ پہچان ہمیں قرآن کرواتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کے اوصاف کیا ہیں، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے: عالم کی صحبت اختیار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا۔ جو قرآن پڑھتا ہے اسے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ جسے اللہ کی رحمت مل جائے پھر اسے کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ ہو، اور تقویٰ قرآن کو پڑھنے سے آتا ہے۔ یہ بہت بابرکت کتاب ہے۔ برکت کا مطلب ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا، نعمتوں کا زوال نہ ہونا، نعمتیں باقی رہنا، زندگی میں اضافہ ہونا، یعنی زندگی کا بہترین سے بہترین استعمال ہو جائے، رزق میں برکت کہ جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کے لیے کشادہ ہو جائے، کافی ہو جائے، وقت میں برکت آ جائے کہ انسان وقت کی تنگی کا شکار نہ ہو، تھوڑے وقت میں سارا کام ختم ہو جائے اور انسان حیران ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ جو شخص اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت یعنی کہ سکون نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ گھروں میں برکتیں اترتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے ان کے گھر کشادہ ہو جاتے ہیں، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین
اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھتی ہے، گھر ستاروں کی مانند ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ جان مال عزت میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ ہم جتنا قرآن سے قریب ہوں گے، جتنا زیادہ اس سے تعلق قائم کریں گے، اسی حساب سے ہماری جان مال اہل و عیال اور وقت میں برکت ہوگی، خوش نصیبی حاصل ہوگی، دنیا کی خیر و بھلائی حاصل ہوگی۔ سلف صالحین کے اوقات جب تنگ پڑ جاتے تھے تو وہ وقت میں برکت کے لیے قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ کتاب حکمت اور دانائی، عقل کی تیزی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ یہ کتاب انسان کو غفلت سے نکالتی ہے، دلوں کے بوجھ دور کرتی ہے، روشنی عطا کرتی ہے اور ڈپریشن سے نکالتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں زیادہ پروڈکٹیو، زیادہ کارآمد ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی خیر و بھلائی کے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کا قرآن کا علم جیسے جیسے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرتا جاتا ہے۔ ایک درجہ صحیح طریقے سے عربی میں اس کی قرأت کرنا ہے، پھر ایک اس کا ترجمہ جاننا ہے، پھر ایک اس کا فہم حاصل کرنا ہے، غور و فکر اور تدبر کرنا ہے، پھر اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کو حفظ کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے۔ جتنا جتنا انسان سیکھتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے، یعنی دنیا میں بھی عزت پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، اس کے پڑھنے سے انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچا رہتا ہے۔ انسان کو قرآن پڑھنے سے اپنے گناہ آئینے کی طرح نظر آتے ہیں، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں اور ان سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ کیسے ان غلطیوں اور نافرمانیوں سے دور ہو جائے، وہ داغ دھل جائیں اور وہ بوجھ مٹ جائیں۔ قرآن انسان کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جسموں اور دلوں کی بیماری میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور سبب کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا۔ ہمیں اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت اس کام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی تو برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ایک دن آئے گا جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، پھر اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا۔ اس دن کی تیاری ہمارے لیے لازمی ہے، اپنے دن کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کتاب کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی یہ کتاب ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی انسان کے لیے قرآن کی قرأت، اس میں غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر فوکس کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی میں اور اس کی آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی انسان کے لیے قرآن کی قرأت، اس میں غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر فوکس کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور اس کی آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کو نجات سے قریب تر کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ انسان کو قبر کے عذاب، آخرت کے عذاب سے نجات دلانے والی بھی یہی کتاب ہے۔ قرآن سے تعلق کی وجہ سے قبر کے سوالوں میں بھی آسانی ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو دفنا کر لوگ پیٹھ پھیر کر واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے هو الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کا وہ فائدہ جو انسان کو مرنے کے فوراً بعد اپنی قبر میں نظر آئے گا، اور اس کے جواب درست ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا تھا، نہ صرف قبر کے اندر بلکہ قیامت کے دن انسان جب اٹھے گا تو اس وقت بھی قرآن اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں یعنی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ قیامت کے دن
اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے. ماں باپ، بچے، بہن بھائی، میاں بیوی سب اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے کام نہیں آئے گا، اسے پوچھے گا بھی نہیں. وہاں کی ہولناکیوں میں انسان کا عمل ہی اس کے ساتھ ہوگا. اور خاص طور سے قرآن اپنے ساتھیوں یعنی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا اور انہیں اس مشکل سے نکالے گا. قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں بھی بہت اعلیٰ مقام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن روز قیامت اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے تیری راتوں میں جگاتا تھا اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا، اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی. اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا. اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی. وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا و مافیا میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. وہ دونوں کہیں گے، اے رب ہمارے لیے یہ کہاں سے آیا؟ کہا جائے گا، اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے. اب سوچیں کہ والدین کا اتنا بڑا اکرام ہوگا تو جس نے خود قرآن پڑھا ہوگا تو اس کا مقام اور اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا. صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی. جہاں قرآن پڑھنے کے دنیا میں اور قبر میں اور آخرت میں فائدے ہیں، وہاں قرآن سے منہ موڑنے کے نقصانات بھی ہیں. یہ بھی ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یعنی جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا، پھر شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، اور بے شک وہ ضرور اسے اصل رستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں. یعنی اس وقت انسان کو اپنی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے. قرآن سے منہ موڑنے سے انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. قرآن میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا؟ وہ فرمائے گا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا. یعنی آج تیرا بھی کوئی پرسان حال نہیں. تو ہمارے لیے اس آیت میں کتنا بڑا سبق ہے. مشکلات تو ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن جب قرآن انسان کی زندگی میں ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایسی ٹھنڈک، ایسا سکون ہوتا ہے کہ وہ مشکلات اس کو مشکلات نہیں لگتی. جب انسان قرآن نہیں پڑھتا تو گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے، گھر اپنے گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. یعنی اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود دل میں تنگی ہوتی ہے. ایک دوسرے کے لیے دل تنگ ہو جاتے ہیں. اس گھر کو فرشتے چھوڑ دیتے ہیں اور شیاطین اس میں بسیرا کرتے ہیں، اور اس میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. اور آخر میں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. جو قرآن کی آیات کو سن کر بھی انسنا کر دے اور اپنی دھن میں مگن رہے. جو شخص قرآن کو چھوڑ دے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہیں پائے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خلاف گواہی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں ان تمام وعدوں اور خوشخبریوں کا اہل کر دے، اور ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے اور اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.